اسرائیل کے جنوبی لبنان پر مزید فضائی حملے۔ یوکرین کے صدر کا دورہ امریکہ۔ کچرے کے غبارے بھیجنے پر جنوبی کوریا کا شمالی کوریا کو سخت رد عمل کا انتباہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ عسکری تنظیم حزب اللہ کے ٹھکانوں کے قریب اپنے گھر اور عمارتوں کو خالی کر دیں۔ پیر کو یہ وارننگ ایک ایسے وقت جاری کی گئی ہے جب اتوار کو حزب اللہ سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد اسرائیل نے پیر کو جنوبی لبنان میں فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اس سے قبل جمعے کو اسرائیل کے فضائی حملے میں حزب اللہ کے اعلی کمانڈر سمیت درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹ فائر کیے تھے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی توجہ فی الوقت فضائی کارروائیوں پر ہے اور لبنان پر زمینی کارروائی کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار کے مطابق ان حملوں کا مقصد حزب اللہ کے مزید حملوں کو روکنا ہے۔ ادھر صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ایک وسیع جنگ کا خطرہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ یورپی یونین اور برطانیہ نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین نے پیر کو اسرائیل کی شمالی سرحد پر انتہائی کشیدگی کے پیش نظر اپنے شہریوں سے اسرائیل چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ زیلنسکی اتوار کو اپنے دورہ امریکہ کے آغاز پر امریکی ریاست پینسلوینیا پہنچے۔ امریکہ میں قیام کے دوران زیلنسکی یوکرین جنگ ختم کرنے کا منصوبہ صدر جو بائیڈن کو پیش کریں گے، جسے وہ یوکرین کی فتح کا منصوبہ قرار دیتے رہے ہیں۔ زیلنسکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس سے بھی جنگ سے متعلق منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سری لنکا کے نو منتخب صدر انورا کمارا ڈسنائکا نے پیر کو دارالحکومت کولمبو میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بائیں بازو کے مارکسسٹ رجحان رکھنے والے رہنما انورا کمارا ڈسنائکے نے ہفتے کو منعقد ہونے والے انتخابات میں 38 دیگر امیدواروں کے مقابلے میں 50% سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ منصب سنبھالنے کے بعد صدر ڈسنائکے نے کہا کہ وہ ملک میں جمہوریت کے استحکام اور تحفظ کا وعدہ کرتے ہیں۔ 2022 سے شدید معاشی بحران سے دوچار سری لنکا میں ہفتے کو صدارتی الیکشن ہوا تھا، جس میں سری لنکا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دوسری گنتی کے بعد اتوار کو صدر ڈسنائکی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا۔ مشرقی ایران میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے کم از کم 31 کارکن ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں۔ ہفتے کی رات ہونے والا یہ دھماکہ ایران کی کوئلے کی کانوں میں ہونے والے مہلک ترین حادثوں میں سے ایک تھا۔ حادثے میں کئی افراد لاپتہ بھی ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے اس سے قبل اطلاع دی تھی کہ اس حادثے کے بعد 51 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ایران کے دارالحکومت تہران سے تقریباً 540 کلومیٹر جنوب مشرق میں طبز کی یہ کوئلے کی کان میں یہ دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے وقت کان میں 70 کارکن کام کر رہے تھے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کو خبردار کیا ہے کہ اگر کچرے کے غباروں سے کوئی ہلاک ہوا تو سول شمالی کوریا کے خلاف سخت کارروائی کرے گا۔ جنوبی کوریا کی طرف سے یہ انتباہ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پیر کو شمالی کوریا کی طرف سے کچرے کے غبارے چھوڑنے کی وجہ سے سول کے ایک ایئرپورٹ پروازوں کی آمد و رفت میں خلل پڑا۔ شمالی کوریا مئی سے اب تک 5500 کچرے سے بھرے غبارے جنوبی کوریا کی طرف بھیج چکا ہے، جس کی وجہ سے پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی اور کئی ایک مقامات پر آگ بھڑک اٹھنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ کئی سرکاری عمارتوں کو بھی ان غباروں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادھر شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ یہ غبارے جنوبی کوریا کی طرف سے پروپیگنڈا مواد کے ساتھ غبارے شمالی کوریا بھیجنے کا رد عمل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھے رانا محمد آصف۔